بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے میکرو بیولوجی، فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ ایئر، اور سبجیکٹ کا نام ہے میکرو بیولوجی۔ تو یہ پیپر 1 میں آ جاتا ہے، جیسے مطلب فزیولوجی ہو گیا، اس کے بعد بایو کیمسٹری، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس میکرو بیولوجی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں میکرو بیولوجی کا چیپٹر 1۔ تو آپ اپنی کاپی پینسل ساتھ میں رکھیں یا بک کھول کے رکھیں، تو جو چیز آپ کو انڈر لائن کراؤں یا جو چیز آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں تو آپ کر لو، کیونکہ 50 نمبر کے ہوں گے ایم سی کیوز، اور 50 والا ہی پاس ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیتے ہو تو آپ کے ایم سی کیوز کلیئر ہو جائیں گے۔ این ٹی ایس پیپر لیتی ہے تو ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ٹرکی کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح تھیوری ہے، تھیوری بھی ایسے ہی ٹیکنیکلی بناتے ہیں، وہ مطلب جو چیز ہم غیر امپورٹنٹ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پیپر میں پڑی ہوتی ہے، کیونکہ این ٹی ایس میں اگر این ٹی ایس پیپر لیتی ہے تو پھر جو آپ کے پاس سلیبس ہے، بک ہے، اس میں سے کوئی لفظ یا کوئی لائن غیر امپورٹنٹ نہیں ہے، کہیں سے بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے، کہیں سے بھی لانگ آ سکتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے میکرو بیولوجی کے بارے میں۔ تو میکرو بیولوجی گریک ورڈ سے حاصل کی گئی، کس ہرڈ سے؟ گریک ورڈ سے۔ یہ ایم سی کیوز انڈر لائن کر لو۔ میکرو مین سمال، میکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے۔ میکرو مطلب ہم اگر میکرو کو میکرو آرگنزمز ہیں جو، ان کو دیکھنا تو کیسے دیکھیں گے؟ ہم ان کو مائکروسکوپس وغیرہ سے دیکھیں گے، عام آنکھ سے نظر نہیں آتے جو میکرو اینیملز ہوتے ہیں۔ اچھا، بایولوجی مین اسٹڈی آف لائف، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا بن گیا؟ اسٹڈی آف جو چھوٹے جاندار ہوتے ہیں ان کا مطالعہ۔ کہتا ہے ہینس دی مائکرو آرگنیزم از دی اسٹڈی آف دی مائکرو آرگنیزمز اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز۔ اب اس میں سے یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ مائکرو آرگنیزمز ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈیفائن کریں گے آپ، اگر فرض کیا لانگ کویکشن میں آ جائے تو۔ اب اس میں نیچے پوائنٹس بتا رہا ہے، تو یہ آپ نے پوائنٹس بنا کے لکھنے ہیں۔ کہتا ہے اٹ از کنسرنڈ ود فارم اسٹرکچر، ریپروڈکشن، فزیولوجی، میٹابولزم اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف میکروبس۔ اب یہ میکروبس جو ہیں ان کی ریپروڈکشن کے بارے میں بھی مطالعہ کیا جائے گا، ان کی فزیولوجی مطلب ان کے فنکشن وغیرہ کے، ان کے میٹابولزم، اور ان کے آئیڈینٹیفیکیشن آف میکروبس، یعنی کہ کون سا میکرو آرگنزمز ہے، بیکٹیریا ہے، فنجائی ہے، کیا چیز ہے۔ پھر کہتا ہے اٹ از ریلیشن شپ ٹو ایچ ادر اینڈ ادر لیونگ تھنگز، دی beneficial and the detrimental effect on the man and physical and chemical changes they make environment. It may also define as۔ اب اس میں نیچے اس نے مائکرو بایولوجی کی ڈیفینیشن اس نے لکھ دیا۔ دی برانچ آف دی بایولوجی دیٹ ڈیل ود دی مائکرو آرگنزمز اینڈ دیئر افیکٹس آن دی ادر لیونگ آرگنزمز از نون ایز مائکرو بایولوجی۔ آپ نے یہی لین ٹو لین ورڈ ٹو ورڈ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور لانگ کویکشن میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اچھے سے کرنا ہے۔ اب آگے آگے میکروب، وہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھ رہے تھے واٹ از میکروب۔ تو میکروب از اے ٹرم آف ٹینی کریچر دیٹ انڈیویجولی از ٹو سمال ٹو بی سین ان یونائٹڈ آئی۔ کہتا ہے کہ یہ بہت سمال ہوتے ہیں، یہ عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے جو میکروبز ہوتے ہیں۔ اب میکروبز کون کون سے ہیں یہ یاد کرنا پڑیں گے آپ کو۔ اب میکروبز جو ہیں اس میں پہلا آ جاتا ہے بیکٹیریا، وائرس، آرکیائی، فنجائی، پروٹوزوا، مائکوپلازما، ریکیٹسیا، ٹھیک ہے نا، ٹی ٹی سی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ مائکروب۔ اب ہسٹری آ جاتی ہے۔ اب لانگ کویکشن میں بھی اکثر آ جاتا ہے کہ ڈیفائن مائکرو بایولوجی اینڈ رائٹ ہسٹری آف دی مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی کی تعریف کریں اور اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں لکھیں، تو صرف یہ کویکشن بھی آ سکتا ہے ایگزام میں۔ تو آپ نے، اور ایم سی کیوز اس میں تو بہت بنتے ہیں۔ تو ان 6065 رابرٹ ہوک اینڈ انگلش سائنٹسٹ گیو ڈسکرپشن آف مائکروسکوپ اینڈ اٹ یوزز بٹ ڈیڈ ناٹ انوینٹ اٹ۔
ہی ڈسکرائبس سلائس آف کارک. سلائس آف کارک کیا ہوتی ہے؟ یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی درختوں کے اوپر چھال سے بنی ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سلائس آف کارک. یہ پہلی اس نے رابرٹ ہک نے ایجاد کی تھی. اینڈ سجسٹڈ a cork was composed of compartment which called cells. اس کے اوپر اس نے چیزیں رکھی تھی جو مائکروبز رکھے تھے، پھر ان میں سے اس نے ایک کو نام دیا سیل کا. کہتے ہیں ڈسکوری آف دی ہک اینڈ دی ادر سائنٹسٹ شوڈ دیٹ مائکروسکوپ از امپورٹنٹ فار ڈسکور سیکرٹ آف لائف. اس نے سوچا کہ یہ جو مائکروسکوپ ہے نا، یہ ضروری ہے ان جانداروں کے مطالعے کے لیے. تو پھر لیون ہک ریویلڈ ہز ڈسکرپشن آف مائکرو آرگنیزمز 1670 بٹ ہی انوینٹ دی سمپل اینڈ سنگل لینس مائکروسکوپ. اب ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ مائکرو آرگنیزم جو پہلی سکوپ تھی، لینس مائکروسکوپ تھی، وہ کس نے ایجاد کی تھی؟ لیون ہک نے. کب کی؟ 1670 میں. یہ تو ایم سی کیوز ہو گئے. 1674 میں ہی کال ٹینی مائکرو آرگنیزم اینڈ اینی مالیکولز. ہی واز ٹرم ایز یوز مائکرو آرگنیزم بائی ہم. ہی آؤٹ لاؤن دی اسٹرکچرل ڈیٹیل فیملیئر پروٹوزوا اینڈ پیرامیشیم اینڈ امیبا. ہی ڈائیڈ ان 1723. اب وہ پوچھا جا سکتا ہے اس کی وفات کب ہوئی 1723 میں. ٹنی مائکرو آرگنیزم کب کہلانے لگے؟ 1674 میں. یہ ایم سی کیوز نوٹ کر لینا. اب اس میں سب سے زیادہ اہم آ گیا ہے سکوپ آف مائکرو بایولوجی. مائکرو بایولوجی کا کیا کیا سکوپ ہے، کس کس چیز میں آپ سکوپ کس کس چیز میں مائکرو بایولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ جتنے بھی پوائنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو 12-13 پوائنٹس، تو آپ نے ان پہلے پوائنٹس کی ہیڈنگز یاد کرنی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہارم لیس آرگنیزمز ہو گئے، فرمنٹیشن وغیرہ ہو گئے، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں ہو گئے، اسٹیرائل پروڈکٹس، ڈس انفیکشن میں، انجیکشن میں، اسٹیرائل میڈیسن وغیرہ میں. تو آپ نے یہ ہیڈنگ سب سے پہلے یاد کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے تھیوری پہ. اب پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ دی سائنس آف دی مائکرو بایولوجی انکلوڈ دی اسٹڈی آف مائکرو آرگنیزم. الجائی، بیکٹیریا، ریکیٹزیا، پروٹوزوا، فنجائی، یسٹ اینڈ وائرسز. اب کہتا ہے کہ جو مائکرو بایولوجی ہے نا، ہم اس میں کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ الجائی کا، بیکٹیریا وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کیا چیز ہوتی ہے، الجائی کیا چیز ہوتی ہے، ان کا یوز کیا ہے، فنجائی کیا چیز ہے، یسٹ کیا چیز ہے، وائرسز کیا چیز ہوتے ہیں. وائرسز جو ہمارے ڈیزیزز، انفیکشن وغیرہ کی وجہ بنتے ہیں، وائرسز ہو گئے. اب یسٹ کے بارے میں، فنجائی کے بارے میں. harmless organisms. Without the harmless organisms which convert complex material into simple substances, life would be uncertain. ہارملیس آرگنزم کیا کرتے ہیں؟ جو کمپلیکس مٹیریل ہوتا ہے یا کوئی زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو سمپل سبسٹانسز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی محفوظ رہتی ہے. اسی طرح فرمنٹیشن اور فروٹ میں یوز ہوتی ہے مائکرو بایولوجی، فارماسیوٹیکل میں، میڈیسن وغیرہ بنانے میں، اور اسٹیرائل پروڈکٹ وغیرہ. جیسے مثال کے طور پر کلینکس میں جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میڈیکل، وہ اسٹیرلائز کیے جاتے ہیں. ڈس انفیکشن جیسے کیمیکلز وغیرہ ایجاد کیے جاتے ہیں، اور جو انفیکشن ہو جاتے ہیں ہمارے باڈی میں ان سے بچاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح انجیکشن ہو گئے. انجیکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مائکرو بایولوجی میں ہی تیار کیے جاتے ہیں، مائکرو بایولوجی کی مدد سے. وہ کیسے کہ ان کے لیے ایک تو پیروجین سبسٹانسز ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انجیکشن وغیرہ کی میڈیکل تیاری کے لیے. اسی طرح اسٹیرائل میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں. اب کہتا ہے مائکرو بایولوجی ان فیوچر، یہ بلانگ کویکشن آ سکتا ہے، واٹ از دی امپورٹینس آف مائکرو بایولوجی ان یور فیوچر. تو کیا ہے اس کے ذریعے ہم ڈسکوری یا ویکسین کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ ہم مائکرو بایولوجی کے ذریعے. اسی طرح ہم دی biologist may be use microorganisms as possible of food and oxygen in the space travels. فزیکین کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ مائکروبس کے بارے میں جانے گا تو اس کی جو اگینسٹ ویکسین وغیرہ ہوگی وہ دریافت کر سکا. اسی طرح جیولوجسٹ وغیرہ وہ بھی اس کو استعمال کریں گے مائکرو بایولوجی کے، کس لیے؟ تیل وغیرہ کی دریافت کے لیے. تو مائکرو بایولوجی کا وہ استعمال کریں گے. تو یہ فرسٹ چیپٹر ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایم سی کیوز بھی بہت سارے ہیں، لانگ کویکشن بھی بہت سارے ہیں، 3-4 لانگ کویکشن بن سکتے ہیں اس میں سے.
اور اسی کے علاوہ MCQs تو کافی سارے بن سکتے ہیں، تو ہر پوائنٹ غور سے پڑھنا۔ اگر آپ فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا توجہ دے کے تیاری کریں، پھر آپ کے پیپر کلیئر ہوں گے۔ ادروائز رٹا سسٹم نہیں چلتا اس میں، فارمیسی میں سیدھی سی بات ہے۔ چلیں اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ کوئی دوست وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو لنک وغیرہ ان کو شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔